اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اہل سنت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر دارین کے سرور، کونین کے آقا، نبیوں کے امام، رسولوں کے پیشوا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، انیس بے کساں، سیاح لامکاں، چارہ ساز درد منداں، مالک انواع، صاحب بخت جواں، نو بہار بستاں، شاہ باز لامکاں، مالک گنج نہاں، حبیب رحماں، صاحب قرآن، سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب کمالات، مخزن معجزات، جامع الصفات، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، جمعہ گزشتہ اور اس سے پیوستہ سے اولیاء اکرام، محبوبان خدا، اللہ کے مقرب ترین
اور اس کے برگزیدہ بندوں کے تعلق سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ان کے مرتبے، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کے کمالات، ان کی قدرتیں ایسی بے مثل و بے مثال ہیں کہ کما حق ہو ہم اور آپ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ یہ صرف مولا قدیر کا کرم اور اس کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جسے چاہتا ہے اسے نواز دیتا ہے، دونوں جہان کی عزت و آبرو عطا فرما دیتا ہے، قدرت طاقت ایسی عطا فرما دیتا ہے کہ بڑی بڑی مادی قوتیں سامنے آتی ہیں، لیکن جو ہی سامنا ہوتا ہے صرف یہ نگاہ اٹھا دیتے ہیں، قوتیں کافور ہو جاتی ہیں۔ ان اولیاء اکرام میں ایک ذات کا ذکر ہو رہا تھا، وہ ذات قاسم نور ہدایت، فیض بخش بصیرت و بصارت، آقائے نعمت، دریائے رحمت، آفتاب ولایت، ماہتاب کرامت، سراج الاولیاء، تاج الاصفیاء، حضور سیدنا قطب بنارس مولانا شاہ عبد الحمید قبلہ فریدی فاروقی پانی پتی قدس سرہ القوی کا ذکر جمیل، بڑا ہی پاکیزہ، روح کو تازہ کر دینے والا، ایمان کو جلا بخشنے والا، مقدس تقدس مآب تذکرہ ہے۔ آپ کی زندگی کے حالات ایسے پاکیزہ ہیں، کہاں سے کیا کہاں تک آدمی بیان کرے۔ سیدنا حضور قطب بنارس کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کی عالی شان عطا فرمائی، کرامت کا انہیں مہتاب بنایا، روحانیت کا سرچشمہ بنایا، اور ہمیں اور آپ کو رب قدیر نے دعوت دی، تعلیم فرمائی کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے مقرب ترین بندوں سے رشتہ غلامی قائم کر لو، تم ان کے قدموں میں زندگی کا لمحہ لمحہ بسر کرنے کا ذوق و شوق پیدا کر لو، ان سے عقیدت رکھو، محبت رکھو گے، دنیا میں بھی تم کامران رہو گے، آخرت میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ان اپنے صادقین مقربین، اپنے محبوبوں کو اللہ نے قدرت و طاقت عطا فرمائی، جو جو ان سے قریب ہوتا گیا اس کی دنیا و آخرت کو اللہ نے سنوار دیا۔ حضور سیدنا قطب بنارس مولانا شاہ عبد الحمید قبلہ فریدی فاروقی بنارس کی دھرتی پر ہم سب کے واسطے ایک عظیم نعمت ہیں، اللہ کی عطا کردہ رحمت ہیں۔ بنارس کے لوگ
اپنی قسمت پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے کہ اللہ نے شہر بنارس کے لیے ایک سے ایک اپنے محبوب بندوں کو بھیجا اور اس روح زمین پر اتارا۔ جسے بھی دیکھیے بس وہ اپنے مراتب، مناصب، اپنے کمالات اور اپنی کرامتوں کے لحاظ سے بے مثل و بے مثال نظر آتا ہے۔ سیدنا حضور قطب بنارس بھی پانی پت کی سرزمین سے شہر بنارس پر بنارس کی قطبیت کے منصب پر فائز ہو کر تشریف لائے۔ بنارس کے قطب ایسے بنے کہ اللہ نے کتنا مرتبہ شان عطا کیا۔ آپ نے جمعہ گزشتہ میں سنا تھا کہ بچپن کے زمانے میں ہی اللہ تعالی نے انہیں جنت کی سیر کرا دیا، اور اس کی شہادت آپ نے اس طور پہ دے دی کہ ایک شخص پانی پت میں رہنے والا فوت ہو گیا۔ اس کے پاس لوگوں نے اپنی امانتیں رکھی تھیں، لوگوں کے پیسے تھے، کسی کو خبر نہ تھی کہ اس نے کہاں رکھا، کس نے دیا، کس کس کا ہے، کہ قطب بنارس نے بچپن کے زمانے میں سیر کی، لوٹ کر آئے اور آپ نے پوری بھری مجلس میں اعلان کیا کہ فلاں آدمی فوت ہو گیا، اس کے یہاں فلاں فلاں آدمی کی اتنی اتنی امانتیں تھیں، ان لوگوں کو بلایا جائے۔ وہ سارے لوگ آئے، بلائے گئے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے تصدیق کیا، تائید کیا، ہاں ہاں میں نے اتنی امانت دیا تھا، ہاں میں نے اتنی رقم ان کے حوالے کیا تھا، ہاں میں نے اتنے پیسے ان کی حفاظت و نگرانی میں دیا تھا، اب ہم کیا کریں، ہمیں تو خبر ہی نہیں، وہ فوت ہو گئے، ہمارا دیا ہوا سارا پیسہ پامال ہو گیا۔ مولانا عبدالحمید قبلہ فریدی فاروقی نے ارشاد فرمایا، مایوس نہ ہو، گھبراؤ نہیں، تم نے سے جس نے جتنی امانتیں دی ہیں وہ سب ابھی تم لوگوں کو میں لوٹاؤں گا، مجھے بتایا گیا ہے۔ اور پھر آپ اس کے گھر کے ایک گوشے میں گئے، زمین کھدوایا، اس زمین کی تہ میں اس نے دفینے کے طور پر امانتیں محفوظ رکھی تھیں۔ قطب بنارس نے اس دفینے کو نکال کر جس کی جتنی امانت تھی اس کے حوالے کر کے دنیا والوں کو بتا دیا۔ جو خدا والے ہوتے ہیں ان کی نگاہ سے کچھ چھپا نہیں کرتا ہے، وہ زمین کے اوپر بھی دیکھتے ہیں، زمین کے نیچے بھی دیکھتے ہیں۔ اور جب اللہ کا ایک ولی، خدا کا ایک محبوب، جب ولیوں کی آنکھوں کی یہ بینائی کا عالم ہے اور ان کی بینائی کا جب یہ رتبہ اور مقام ہے تو میرے پیغمبر کی بینائی کا عالم کیا ہوگا۔ نبی دو عالم ارشاد فرماتے ہیں، میں کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھی جاتی ہے۔ پیغمبر پوری کائنات کو محلہ محلہ، چپا چپا، علاقہ علاقہ، ہر جگہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم اور آپ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھتے ہیں۔ یہ میرے پیغمبر کی نگاہ بصیرت اور نگاہ نبوت کا عالم ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ پیغمبر کی شان تو یہ ہے کہ فرش زمین پر رہتے ہیں،
عرش بری دیکھا کرتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں تو مدینے کی سرزمین پر بلال حبشی چلتے ہیں تو ان کے جوتی کی چرچراہٹ میرے مصطفیٰ جنت میں سنا کرتے ہیں۔ میرے سرکار کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے۔ سیدنا حضور قطب بنارس مولانا شاہ عبدالحمید قبلہ فریدی فاروقی بنارس کی سرزمین پر شہر بنارس کے قطب بن کر آئے۔ آپ نے بنارس کی دھرتی پر پیغام ہدایت دیا، مشن چلایا، سنیت کی ترغیب فرمائی، بدعقیدوں کی تردید فرمائی، باطل فرقوں کا رد کیا۔ ان سب کو آپ نے خاک میں ملا کر اہل سنت و جماعت کے پرچم کو بنارس کی دھرتی پر لہرایا۔ بڑے بڑے مقابلے مار کے سامنے آئے، لیکن میرے قطب بنارس کو بڑی بڑی طاقتیں سامنے آئیں، کبھی کوئی ان پر کامیاب نہ ہو سکا۔ ہر آنے والا صفر ہو جاتا، زیرو ہوتا، کافور ہوتا۔ مٹ گئے باطل فرقے، دب گئیں بدعقیدگیاں، اور سارے مذاہب باطلہ کو خاک میں ملا کر قطب بنارس نے اہل سنت و جماعت کا پرچم لہرایا، عشق مصطفیٰ کی دعوت دیا، غلامی مصطفیٰ میں جینے کی تعلیم دیا، اور ہم سب کے سینوں میں محبت رسول، عظمت رسول کا چراغ روشن کر دیا۔ حضرت مولانا عبدالحمید قبلہ فریدی فاروقی سے بنارس میں بڑے بڑے مورچے ہوئے، مارکے ہوئے، لوگ مقابلے کے لیے آتے۔ اس زمانے میں جب آپ تشریف لائے تھے بنارس میں، وہابیت بڑی سرخروئی پر تھی، وہابیت کا غلبہ تھا۔ وہابی لوگ اپنی وہابیت کے مشن کو خوب آگے بڑھا رہے تھے، کوئی ان کا جواب دینے والا نہ تھا، کوئی ان کی بدعقیدگی کو عام کرنے والا نہ تھا۔ ایسے دور میں میرے قطب بنارس جب تشریف لائے تو بنارس میں بدعقیدوں کی، وہابیوں کی آپ نے کھلے لفظوں تردید فرمائی، اور ایسا موقع آیا کہ سیدنا حضور قطب بنارس نے حضور سیدنا شاہ نور محمد علیہ الرحمت و رضوان سے باطنی طور پر آپ کا رشتہ ہوا، اور آپ شکر تالاب آنے لگے، آپ کے حالات سے باخبر ہوئے، کشف قبور حاصل تھا قطب بنارس کو۔ حضور سیدنا شاہ نور محمد علیہ الرحمہ کی ولایت، روحانیت، ان کے کمالات سے آپ باخبر ہوئے، اور پھر آپ نے حضور سیدنا شاہ نور محمد علیہ الرحمت و رضوان کا عرس قائم کر دیا، عرس قائم کیا۔ آج بھی قطب بنارس کی یادگار موجود ہے، یہ کنواں اور یہ نور محمد شاہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے جو مسجد ہے، اس مسجد کو قطب بنارس نے ہی بنوایا، اور یہ کنواں آپ نے ہی کھدوایا۔ آپ نے ان کا عرس مقدس قائم کیا، اور عرس بڑی بہت ہی پاکیزگی کے ساتھ، صاف ستھرے انداز میں، شریعت کے جواز کے تحت آپ کام کرتے، نہ باجے گاجے ہوتے، نہ ڈھول مجیرہ ہوتا، نہ فضول کام ہوتا، بس آپ حلقہ ذکر فرماتے، محفل نعت خوانی منعقد ہوتی، کچھ تقریریں ہوتی، تبرک تقسیم کیا جاتا، اور اس میں آپ نے ایک عمل خاص پیش کیا کہ کنواں کھدوایا،
کنویں پر سے آپ نے گاگر شریف بھری، گاگر شریف بھرتے اور پھر اس گاگر کو لے کر نور محمد شاہ علیہ الرحمہ کے روضے کا آپ پھیرا لگاتے، گاگر شریف لے کر چلتے، گھومتے اور شجرہ شریف پڑھتے، اس کے بعد قل شریف ہوتا ایصال ثواب کرتے۔ یہ بنارس کی دھرتی پر قطب بنارس کا وہ عمل تھا کہ وہابیوں کی نگاہ اٹھی اور وہابیوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے کیے دھرے پر پانی پھیر رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کیا پیر کیا شہید مر گئے مٹی میں مل گئے، اور یہ ان کا عرس کر رہے ہیں، ان کی یاد منا رہے ہیں۔ بس انہوں نے ایک سازش کے تحت ایک سوال لکھا، اور سوال لکھ کر امام احمد رضا مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت دریائے رحمت حضور محدث بریلوی مجدد اعظم کی خدمت میں بھیجا۔ قاسم دارا نگری غیر مقلدین کا ایک بڑا مولوی تھا یہ بنارس کی سرزمین پر، اس نے چکمہ دیا اور ایک سوال لکھا کہ یہ بنارس میں ایک مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح سے گاگر کو لے کر وہ ٹھلیے میں پانی کو بھر کر وہ طواف کرتے ہیں، کیا ایسا طواف کرنا جائز ہے؟ عام حالت میں تو خانہ کعبہ کے علاوہ دوسری جگہوں کا طواف ناجائز ہے۔ بس اعلیٰ حضرت کے پاس سوال گیا اور اعلیٰ حضرت نے جواب لکھ دیا کہ یہ کام درست نہیں ہے، غیر شرعی ہے، ناجائز ہے۔ ان سبوں کو موقع ملا، انہوں نے پمفلیٹ چھاپا اور ایک کتاب بھی لکھی، الاستیشاف کے نام سے کتاب لکھی، اور قطب بنارس کے عمل کا رد کیا۔ اور رد بھی کیسے کیا کہ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ہم لوگ نہیں کہتے، انہی کے مولانا، انہی کے ہم مشرب، انہی کے ہم مسلک، ان کے مجدد کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر کتاب شائع کر دیا۔ بنارس میں بڑا فتنہ بپا ہوا، ہر کوئی زبان کھولنے لگا کہ یہ مولانا عبدالحمید پانی پت سے آئے ہیں، وہ بدعت کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں۔ حضور قطب بنارس کے سامنے بھی وہ کتاب آئی اور اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بھی سامنے آیا۔ آپ نے سب پڑھا، دیکھا اور وہابیوں کی چال سمجھ گئے۔ وہابیوں کا رد بھی ضروری تھا اور احقاق حق کرنا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ آپ نے الاستیشاف کے جواب میں ایک کتاب لکھی جس کا نام آپ نے رکھا الاستشراف لمسألۃ التقبیل والطواف۔ الاستشراف لمسألۃ التقبیل والطواف جیسی مضبوط، جامع، مدلل، مستند ایک بھرپور کتاب لکھی، بڑے نسخے میں ہے، آج بھی الحمدللہ وہ کتاب موجود ہے۔ آپ نے کم و بیش 97 صفحہ پر مشتمل وہ کتاب لکھی، اور لکھنے کے بعد یوں ہی شائع نہیں کرایا بلکہ اعلیٰ حضرت کے پاس وہ کتاب لکھ کر بھیجا، اور آپ نے عرض کیا کہ سرکار اعلیٰ حضرت ذرا آپ اس کتاب کو ملاحظہ فرما لیں، نظر ثانی فرما لیں، اس کے بعد اس کی اشاعت کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کے پاس وہ کتاب گئی، اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، خوب پڑھا، دیکھا، سمجھا، ہر لحاظ سے پرکھا۔ کتاب کے مطالعے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کتاب پر ایک تقریر لکھی، شروع صفحات میں آج بھی وہ تقریر چھپی ہوئی ملے گی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا مولانا بالفضل اولانا
قطب بنارس کو مولانا احمد رضا اعلی حضرت نے لکھا مولانا بالفضل اولانا. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک مجدد کہہ رہا ہے، ایک وقت کا نائب مصطفیٰ کہہ رہا ہے، امام کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ مولانا بالفضل اولانا. یعنی عربی کا یہ جملہ ہے، معنی یہ ہوتا ہے میرے آقا. مولانا کے معنی میرے آقا، بالفضل اولانا اپنی فضیلت میں، کمالات میں، خوبیوں میں مجھ سے بہتر ہیں آپ. یہ اعلی حضرت نے قطب بنارس کو لکھا، اور اس میں لکھا اعلی حضرت نے مولانا میری عادت نہیں کہ ایک مرتبہ سے زیادہ کسی کتاب پر نظر کروں، مطالعہ کروں، لیکن آپ کی یہ کتاب جب سے مجھے ملی میں نے ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ شروع سے آخر تک ایک ایک حرف کو بغور پڑھا، ایک ایک سطر کو دیکھا، ایک ایک صفحے کا مطالعہ کیا. خوب پڑھا، خوب پرکھا، خوب دیکھا، لیکن اس کی چاشنی سے سیری نہیں ہوتی. اور جن شرطوں اور ضابطوں کے ساتھ آپ نے طواف کے تعلق سے ثبوت دیا ہے، ایسے ضابطے اور اصول کے ساتھ جائز ہی نہیں بلکہ یہ امر مستحسن ہے، آپ کر سکتے ہیں. یہ اعلی حضرت نے اس پر تقریر لکھی، اور وہ کتاب پھر طباعت کی منزل سے گزری، شائع ہوئی. بنارس کے جتنے غیر مقلدین تھے سب کی زبان پر سکوت کا مہر لگ گیا. آج تک کسی باطل مذہب کے اندر یہ جرأت نہ ہوئی کہ الاستشراف کا پوری دنیا میں کوئی جواب دے دیتا. یہ علم، یہ کمال، یہ فضل، یہ رتبہ، یہ مقام میرے قطب بنارس کو پروردگار عالم نے عطا فرمایا. حضور سیدنا قطب بنارس بڑی شان کے مالک تھے. مدن پورہ میں آپ کا قیام ابتداءً رہا، بعدہ آپ کا نکاح پتر کنڈا پہ ہو گیا. پتر کنڈا پھر آپ کی رہائش ہونے لگی، وقت اجازت نہیں دے رہا. پھر انشاءاللہ جمعہ آئندہ میں اسی تعلق سے مزید گفتگو پیش کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.